قربانی ہونے والی ہے، بہت شوق سے دینا ہے، آپ کی ہر پریشانی کو اللہ دور کر دے گا۔ قربانی سے کیا پیغام ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے، یہ جانور میرا غلام تھا، میرے لیے قربان ہو گیا، اور ہم اللہ کے غلام ہیں، جس طرح جانور میرے لیے قربان ہو گیا ہم خدا کے لیے قربان ہو جائے۔ آخری پیغام، آخری سوال تھا، ہم قربانی میں 5 غلطی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے، جیب میں پیسہ ہے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، مارے شرم کے قربانی کر رہے ہیں، قربانی ادا ہوگی قبول نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے کے لیے ہم نے جانور خریدا، ثواب کی نیت نہیں ہے، قربانی کا ارادہ نہیں ہے، قربانی برباد ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ حصہ ڈالیں گے ان کا حصہ بھی برباد ہو جائے گا۔ گھر میں سب مالدار ہیں لیکن ایک ہی حصہ ڈال رہے ہیں، ایک طرف تو ثواب ملے گا، دوسری طرف پورا گھر گنہگار ہوگا۔ ہم نے سمجھ رکھا کہ زندگی بھر کے لیے ایک ہی قربانی ہے، نہیں، ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے۔ آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، حصہ ڈالنے سے پہلے غور سے دیکھیے کہ جو ہمارے ساتھ قربانی کرنے جا رہا ہے اس کا پیسہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا پیسہ حرام آ گیا، اس نے اپنا حصہ حرام پیسے سے ڈالا، تو جتنے لوگ اس جانور میں شریک رہیں گے کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جیسے گلاس ہے، گلاس میں، اس بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ایک قطرہ اگر اس میں پیشاب کا آ جائے یہ پورا بوتل ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح پورے جانور میں اگر کسی ایک آدمی کا پیسہ حرام آ گیا کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ہر سال قربانی ہوگی، مگر خدا کے لیے جمعہ میں اور رمضان میں قربان ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج، نماز و روزہ قربانی و حج، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ بہت خوبصورت پیغام 3 منٹ کا قربانی کے حوالے سے مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دل سے اللہ کے لیے قربانی کریں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، باپ نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا ہو تو ایسا ہونہار ہو۔ کہا ابا حضور آپ بھی سچے ہو، آپ کا خواب بھی سچا ہے، بیٹا تیار ہے، آپ بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ باپ بڑا خوش ہوا، کہا ابا حضور لیکن میری 4 فرمائش ہے، مجھے قربان کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا، اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا، چاقو کو بڑھیا سے بہتر طریقے سے تیز کر لیجئے گا، اور میرے چہرے کو آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ سجدے کی حالت میں آپ کا بیٹا قربان ہو جائے۔ جب میں قربان ہو جاؤں تو میرے کپڑے کو اتار کر کے میری ماں کو دے دیجئے گا کہ صبر کرو، تیرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو کر کامیاب ہو گیا۔ شیطان آیا، ماں کے پاس آیا، تم اپنے بیٹے کو کہاں بھیج رہی ہو؟ بچے کا باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا کیا 1000 بیٹا ہوتا تو راہ خدا میں قربان کر دیتے۔ شیطان مایوس ہو گیا، اب آیا باپ کے پاس، ارے خواب سچا بھی ہوتا ہے جھوٹا بھی ہوتا ہے، اس خواب کے چکر میں اپنے اکلوتا بیٹا کو کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ تو باپ نے کہا میں کہاں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا جو حکم ملا ہے۔ کہ جب اللہ کا حکم ملا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا؟ شیطان وہاں سے بھاگا، بیٹے کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ پتہ ہے کہ تمہارا باپ تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں یا خدا کی مرضی سے لے جا رہے ہیں؟ تو شیطان بولا خدا کی مرضی سے۔
تو میں کون ہوتا ہوں؟ خدا کی حکم میں ٹانگ اڑانے والا۔ ہر طرف سے شیطان مایوس ہو گیا۔ جب چاقو چلنے لگی گردن پہ تو کاٹ نہیں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے چاقو کو ہاتھ میں لے کر کے کہا، اے چاقو، تمہیں نبی حکم دیتا ہے میرے بچے کی گردن کاٹو، تو چاقو کی طرف سے جواب آیا، مجھے خدا حکم دیتا ہے کہ اسماعیل کی گردن کٹ نہیں سکتی۔ ایک بات کو یاد رکھیے، آپ کے دماغ میں ایک بات آئے گا، ایک بات آئے گی، کیا؟ لاکھوں جانور مسلمان ذبح کرتا ہے اور مسلمان غریب ہیں، کیوں نہیں اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے، کھڑا جانور غریب کو دے دیا جائے، غریب کی مدد ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ قربانی غریبوں کی مدد کے لیے نہیں ہے، بلکہ محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ اگر غریبوں کی مدد ہوتی تو زکوٰۃ اس کے لیے نہیں ہوتی، صدقہ اس کے لیے نہیں ہوتا۔ غریبوں کے لیے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، قربانی محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے ہم کو محبت ہے، ہم اپنی جان کے بدلے جانور کی قربانی کریں گے۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک روگٹا کٹنے نہیں پایا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بحر قربانی۔ خدا کی مہربانی، میرے 3 منٹ کا پیغام آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، مسجد میں جنازے کی نماز ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں آپ کو جگہ پکڑا کر کے چھوڑوں گا، جتنا میرے پاس ٹائم ہے آپ کو میں جگہ پکڑا کر کے چھوڑوں گا، اگر آپ ٹھکانے نہیں لگے تو جنازہ پڑھا کر کے جاؤں گا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ دال روٹی کھا رہا ہے اور دھڑا دھڑ بسم اللہ بول رہا، الحمدللہ بول رہا، الحمدللہ بول رہا، بغل کا ایک آدمی سن رہا ہے، دال روٹی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کی عادت بگڑ جائے گی، تم کو روزانہ دال روٹی ہی کھلائے گا۔ میری عادت دیکھو، جب تک مرغا اور مجھے پلاؤ نہیں ملتا میں اللہ کا نام نہیں لیتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو بخار آئے گا، سر میں درد ہوگا اور آپ کو دست آنے لگیں گے، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے خدا دست آ رہا ہے، سر میں درد ہے، لیکن آنکھ تو سلامت ہے، دیکھ تو رہا ہوں دنیا کو، دماغ تو محفوظ ہے۔ اگر آنکھ میں روشنی نہیں ہوتی، دماغ سلامت نہیں ہوتی، دماغ سلامت نہیں ہوتا تو کتے سے بدتر ہوتے۔ ایک بات کو راز کی سنیے، آپ کسی سے گلاس مانگیے آپ کو صرف گلاس دے گا، لیکن کسی سے پانی مانگیے خود بخود گلاس آپ کو دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس راز کو بہت دھیان سے سنیے آپ۔ گلاس آپ نے مانگا، وہ آپ کو پانی نہیں دے گا، خالی گلاس دے گا، لیکن آپ نے جیسے ہی پانی مانگا گلاس خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ گلاس ذریعہ ہے، پانی مقصد ہے، مقصد کو جب آدمی مانگتا ہے تو ذریعہ خود بخود بن جاتا ہے، اور مقصد دین ہے۔ اگر آپ اللہ سے دین مانگیں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں اللہ ڈال دے گا۔ دوسری بات یاد رکھیے بہت دھیان سے، یہ بغل میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس سے کام لینا، ان کو پیسہ کا لالچ دینا پڑے گا تب میرا کام کرے گا۔
یا اپنے پاور کا استعمال کرنا ہوگا، دھمکی دینی پڑے گی تب کام ہوگا، یا رو کر کے گڑ گڑا کر کے عاجزی سے معافی مانگ کر کے کام نکالنا ہوگا۔ اللہ سے روپیہ کے بل بوتے آپ کام نہیں نکال سکتے، اس کو تو آپ سے زیادہ پیسہ ہے۔ اللہ کو آپ دھمکی نہیں دیتے، آپ سے زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ کو لالچ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھمکی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے آگے جھک جائیے، وہ آپ کو ہر مشکل میں اٹھا لے گا۔ آخری بات سنیے، سب سے پہلا کام دعا تعویذ کرانے سے پہلے، سب سے پہلا کام ڈاکٹر سے ملیے اور دعا کیجیے۔ اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہ ہو تب تعویذ کا سہارا لینا۔ ایک صاحب آئے دوڑے دوڑے، کہا حضرت تعویذ دے دو، کہ میں دعا کر دوں گا۔ کہ نہیں آپ کو تعویذ دینا پڑے گا۔ کہ میں دعا کر دوں گا۔ کہ نہیں آپ کو تعویذ دینا پڑے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ نے مجھے سونار بنایا تھا، لوگوں نے لوہار بنا دیا۔ میں تو آیا تھا لوگوں کو دعا دے کر کے اس کا مقدر چمکانے کے لیے، لیکن لوگ مجھ سے تعویذ مانگ رہے ہیں۔ جیسے سونار کے پاس کوئی آئے کہ ذرا کچیا بنا دیجئے، ذرا پسری بنا دیجئے، تو اس سونار کی ناقدری ہے۔ وہی حال آج عالموں کا ہے۔ عالموں سے لوگ دعا نہیں لیتے بلکہ تعویذ لیتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کام نہیں بنتا ہے۔ پہلے دعا، پہلے دوا، اس کے بعد تعویذ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہر کام کے لیے تعویذ لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے۔ ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے۔ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے، بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر۔ هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر۔ اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی، اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی، اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی۔ ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہمسر۔ هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر۔ مسجد کا جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ مسجد کا جلسہ ہے، میں جو آیا مسجد کو دیکھا، سر سے لے کر کے پیر تک مسجد ہی نظر آ رہی ہے۔ یہ میں نے پہلی مسجد دیکھا ہے جو بنیاد سے لے کر کے اوپر تک مسجد ہی نظر آ رہی ہے۔ اور بستی کا حال یہ دیکھا ہے کہ یہاں چھپر زیادہ ہے، مکان ہے ہی نہیں۔ دل سے دعا نکلی ان غریبوں کے لیے کہ اپنا گھر تو پھوس کا ہے، لیکن اللہ کے گھر کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ ان کو ہر ترقی سے مالا مال فرمائے۔ دل خوش ہو گیا۔ دھیان سے سنیے گا، یہ کرسی ہے جس پر بیٹھ کر کے میں بیان آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا اسی ہندوستان میں، شاہجہاں اسی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کیا، لیکن وہ کرسی لکڑی کی کرسی نہیں تھی جس پر بیٹھ کر کے میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں۔ وہ کرسی کس کی تھی؟ سونے کی کرسی تھی۔ اس میں مور پرندہ تھا، اس کی آنکھ میں کوہ نور تھا۔ اتنا قیمتی تھا کہ اس زمانے میں 9.5 کروڑ کی کرسی تھی۔ پہلی بار جیسے ہی وہ بیٹھا، ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے سجدے میں چلا گیا۔ اللہ سے کہتا ہے میرے پروردگار، فرعون لکڑی کی کرسی پر بیٹھا، سر اٹھایا، تکبر کیا، میں سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے سجدے میں چلا گیا۔ یہ کرسی میری نہیں ہے، سب کچھ تیرا دیا ہوا۔ لال قلعہ جائیے، اس کے اندر آج بھی ایک پرانی مسجد موجود ہے، 1600 عیسوی میں بنی ہوئی تھی۔ 1600 عیسوی میں وہ مسجد بنی، آج بھی موجود ہے۔ اس مسجد کا نام ہے موتی مسجد، اس میں آپ جائیے، آج بھی وہ موجود ہے۔ اس مسجد میں کون نماز پڑھتے تھے؟ اورنگزیب بادشاہ۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ امام مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ آگے، گھڑی تو دیکھا تو وقت ہو چکا ہے، امام انتظار کر رہا ہے۔ امام سے پوچھا کہ وقت تو ہو گیا ہے، آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا حضور آپ بادشاہ ہیں، آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا نکل جاؤ میری مسجد سے، میرا امام وہ ہے
جو بادشاہ کے لیے نہیں خدا کے لیے نماز پڑھا ہے۔ اذان کی صدا لگی مسجد سے، اللہ کے رسول گھر میں ہیں، بیوی سامنے آئی، عائشہ نام ہے رضی اللہ عنہا۔ آپ نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ۔ کہا تو کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ یار غار ابو بکر کو آپ نے نہیں پہچانا؟ ابو بکر کے ابا ابو قحافہ کو نہیں پہچانا؟ اللہ کے رسول کا جملہ سنیے، اے عائشہ جب اذان کی صدا لگتی ہے تو میں صرف اور صرف اپنے خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ سونے کے 4 طریقے۔ پہلا طریقہ، آپ چت سوتے ہیں، سینہ اوپر ہے، پیٹھ نیچے ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ ہارنے والے کی حالت ہے، اکھاڑے میں پہلوان ٹکراتے ہیں، جو 4 چت ہو گیا وہ ہار گیا۔ اللہ کے رسول نے ہارنے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، سنت کے خلاف۔ آدمی سو رہا، پیٹ کے بل سو رہا ہے، پیٹھ اوپر ہے، پیٹ نیچے ہے، یہ بھی سنت کے خلاف۔ کیوں؟ یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے امتی کے لیے جہنمی کی حالت کو پسند نہیں کیا۔ تیسرا طریقہ ہے، آدمی کیسے سوئے؟ بائیں کروٹ پر، دل ادھر ہی ہوتا ہے۔ جب بائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے، دل داب کر کے سوتا ہے تو آنکھ بھی بند ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اب مسجد سے صدا جب لگتی ہے اذان کی تو کان میں نہیں پہنچتی، اس لیے سنت کے خلاف۔ اور جب آدمی دائیں کروٹ پر سوتا ہے یہ سنت کے مطابق۔ کیوں؟ دل لٹک گیا، کان کھلے ہوئے ہیں، آنکھ بند ہے۔ جب مسجد سے قاصد مؤذن اللہ کی صدا لگاتا ہے تو کان میں آواز پہنچ رہی ہے، اس لیے سنت کے مطابق ہے۔ ظہر کو عصر میں پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے آخری بات، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، نماز پڑھنے میں آپ کا دل بہت زیادہ لگے گا۔ دھیان سے سنیے، ہمارے نبی معراج میں گئے۔ معراج کہاں ہے؟ عرش پر۔ عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ زمین سے اٹھے آسمان پر، آسمان سے نکلے عرش پر، عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ وہاں گئے تو نماز ملی۔ کیسے ملی؟ آپ کو بہت خوشی ہوگی، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ کیسے ملی؟ احساس ہوا اے میرے پروردگار، تو نے اپنے بندے کو زمین سے اٹھایا، آسمان پر لایا، آسمان کی بلندی سے اوپر لے گیا، اپنے پاس بلا لیا، لیکن میرا امتی کیسے تمہارے پاس پہنچے گا؟ تو اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا، تمہارا امتی سجدے میں ہوگا، خدا تک پہنچ جائے گا۔ انشاءاللہ جیتے جی برتے برتے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رمضان میں پکڑیں گے، باقی سال چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں اندھیروں سے بچا لایا تھا اپنے آپ کو، میرا دکھ یہ ہے کہ میرے پیچھے اجالے پڑ گئے، طاق میں بیٹھا ہوا بوڑھا کبوتر رو دیا، جس میں ڈیرا تھا اسی مسجد میں تالے پڑ گئے، کوئی وارث ہوتا ہے اور آ کر دیکھ لے، ذل سبحانی کی اونچی چھت میں جالے پڑ گئے۔ بڑی جلدی سے جلسہ نکل رہا، محبت میں سننے، زبان کی رفتار بتا رہی ہے۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ استاذ پڑھا رہے ہیں، بادشاہ آیا، دیکھا کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، 10,000 روپیہ سونے کا سکہ استاذ کو دے دیا۔ استاذ کہنے لگا حضور کون سا بڑا کام کیا میں نے، اتنا بڑا انعام دے دیا کہ آج کے بعد کوئی بچہ تمہارے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور میں نے کیا گناہ کیا؟ کہ قرآن کے مقابلے تم نے 10,000 روپیہ کو بڑا سمجھا، اس لیے اب تم استاذ کے لائق نہیں ہو۔ ایک بات سنیے خاص طور پر، آپ مسجد میں جائیے تو دیکھیے گا کہ مصلی ہوتا ہے۔ وہ مصلی کس کے لیے ہوتا ہے؟ امام صاحب کے لیے اسپیشل۔ ایک مصلی کس کے لیے ہوتا ہے؟ مؤذن صاحب کے لیے اسپیشل۔
لیکن اسی طاق پر قرآن رکھا ہوا ہے، کسی کے اندر غلاف نہیں ہے۔ یہ بتائیے امام بڑھ کر کے ہے یا قرآن بڑھ کر کے ہے؟ آخری بات سنیے ذرا دھیان سے، اس کو سنیے گا، بہت دھیان سنیے گا۔ ڈائریکٹ اللہ سے تعلق رکھنے والی پوری دنیا میں ایک ہی چیز ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ ڈائریکٹ اگر کسی چیز کا تعلق اللہ سے ہے تو وہ قرآن کا ہے، کعبے کا بھی نہیں ہے۔ کعبہ مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ کعبہ ختم ہو جائے گا، قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک بات سنیے دھیان سے، شادی ہو گئی 1 سال ہو گیا، شادی ہو گئی 2 سال ہو گیا، بال بچے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا رے تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا، اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے۔ یار کتنے کو جواب دے، کتنا منہ چھپائے۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اللہ سے کہتا میرے پروردگار بیٹا نہ صحیح ایک بیٹی ہی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت سے اس کو مالا مال کر کے سسرال بھیجوں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، لیکن ٹھیک جب بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ بڑا مایوس کہ ہوگا تو کیا ہوگا، دوڑا دوڑا آیا، امام شافعی کے پاس آیا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو پوری ملت کی طرف سے جزائے خیر دے۔ کہا رے کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور غضب ہو گیا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا بیٹی کی شادی پر دنیا کی ہر دولت سے اس کو نوازوں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے۔ کہا رے اللہ کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، تو کیوں پریشان ہوتا؟ کہا حضور کون سی دولت؟ کہا جب بیٹی تمہاری رخصت ہو شادی کے بعد تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، انشاءاللہ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی۔ شور ہے ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کے، اور ہم خوار ہوئے۔ آخرت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام مکمل جوش کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2 4 5 لوگ تو بار بار پکڑے جا رہے ہیں۔ خیر دھیان سے سنیے گا۔ بیت الخلاء میں لوٹا رکھا ہوا رہتا ہے، اس میں لوگ ٹوٹی سے پانی نکالتے ہیں، بیت الخلاء میں پیشاب کے بعد پخانے کے بعد اس کو دھوتے ہیں۔ آدمی بیت الخلاء میں گیا، لوٹا میں پانی لینے ہی والا تھا کہ بچھو نے لوٹے میں ڈنک مارا، بچھو نے مارا، دنیا کے بچھو نے ڈنک مارا تو لوٹے کا پانی اس طرح کھولنے لگا جیسے ہانڈی کا پانی کھولتا ہے۔ دکھانا یہ ہے کہ دنیا کے بچھو کا یہ حال ہے، جہنم کے بچھو کا کیا حال ہے۔ ایک آدمی گھاس کاٹ رہا تھا، جیسے مکئی میں گھاس ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر کے بکری کے لیے لاتے ہیں، تو پہلے گھاس کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد کچیا چلاتے ہیں۔ گھاس کو پکڑا، اس کے بعد کچیا چلایا، تو جیسے ہی گھاس کو پکڑا وہ سانپ ہاتھ میں آ گیا، کچیا جو چلایا آدھا سانپ کٹ گیا۔ اب اس نے سوچا، اور سانپ نے کٹتے کٹتے انگلی میں کاٹ لیا۔ وہ کسان بڑا چالاک تھا، اس نے کچیا لے کر کے اس انگلی کو کاٹ دیا، گھر چلا۔ سوچا کہ سانپ نے کاٹا، انگلی کو نہیں کاٹیں گے جان کٹ جائے گی، گردن کٹ جائے گی، چلا۔ اب اس کو کیا کھجلی ہوئی من میں، سوچا وہ انگلی جو کاٹی ہے ذرا دیکھ کر کے آتے ہیں۔ جان بچا کر کے گھر آ گیا تھا، لیکن اب اس کو کھجلی ہو گئی۔ وہ آ گیا واپس اس جگہ پر جہاں پر اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی، تو دیکھا اتنی موٹی انگلی پھول کر کے ہے،
تو لکڑی لے کر کے اس کو اگار پگار شروع کر دیا۔ اب کیا تھا، اس سانپ کا زہر جو انگلی کے اندر تھا کٹا ہوا، وہ اڑ کر کے اس زخم پر پہنچا اور آدمی 1 منٹ میں پھڑکھڑا کر کے اسی وقت مر گیا۔ غور کیجئے، دنیا کے سانپ کا یہ زہر ہے، جہنم کے سانپ کا کیسا زہر ہوگا۔ لال قلعہ کے نیچے جبنا ہے، جبنا بہتی، آج بھی بہتی ہے، اس زمانے میں بھی بہتی تھی۔ جبنا بہ رہی ہے اور بغل ہی میں جبنا کے سٹے ہوئے قبرستان ہے۔ پانی جب سیلاب کا آیا تو قبرستان میں گھس گیا، قبر کھل گئی تو دیکھا کہ ایک جنازہ لیٹا ہوا ہے، اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا کیڑا اس کی پیشانی پر بیٹھا ہوا ہے۔ سارے لوگ تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ دھوبی گھاٹ پر کپڑا دھو رہا تھا، اس کو بھی شوق ہوا کہ میلہ کھیلا کیوں لگا ہوا ہے، آیا تو دیکھا عجیب کرشمہ ہے کہ وہ کیڑا جب پیشانی پر ڈنک مارتا ہے تو پوری لاش ایسے کانپتی ہے جیسے کسی کو کرنٹ لگ گیا۔ اب اس دھوبی نے کنکری اٹھائی، اس کیڑے کو جو مارنا چاہا وہ اڑ کر کے اس کو کاٹ لیتا ہے، اور آگ کی لہر جیسے بدن میں دوڑتی ہے، دوڑ گئی، جیسے زہر کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے، پورے جسم کے اندر ہوا۔ 3 دن کے اندر اس کیڑے کی ڈنک کی وجہ سے یہ آدمی مر گیا۔ اب بتائیے کہ دنیا کے کیڑے کا زہر یہ ہے، قبر کے کیڑے کا زہر کیسا ہوگا؟ آپ عقل مند آدمی ہیں، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے۔ دنیا کے چکر میں دین کو برباد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، جو گرے گا اس میں وہ جائے گا جل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہوں میں، لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، آپ کی غریبی دور ہو جائے گی، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، لیکن آپ کو 2 کام کرنا ہوگا، کان کھول کر کے اس کو سن لیجئے، بہت مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو زندگی بھر یہ یاد رہے گا۔ 2 کام آپ کیجئے، آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کرنا یہ ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ 2 کام کیجئے، 1 سال تجربہ کر کے دیکھیے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حرام کمائیں گے، آپ کا قدم حرام کی طرف جائے گا، چاہے آپ اٹھائیں یا نہ اٹھیں وہ ادھر ہی جائے۔ حرام اگر آپ کمائیں گے، آپ کو پیسہ تو ملے گا لیکن سکون نہیں ملے گا۔ حرام کمائیں گے، دنیا کا کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہیں گے، وہ ہوتے ہوتے رک جائے گا، کام بنتے بنتے بگڑ جائے گا۔ اور ایک بات ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، سود کا کوئی کاروبار مت کیجیے، سود مت کمائیے، سود مت کھائیے۔ جانتے ہیں 40 سال میں آپ کا ایسا بیڑا غرق ہوگا کہ آپ اٹھ کر کے سبل نہیں پائیں گے، اور سود کا پیسہ ہلاک ہوگا ہی، لیکن سود کا پیسہ جو آپ نے اپنے گھر میں لگایا دوسرے پیسے کے ساتھ، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ جوا کھیلنے پر اسلام نے منع کیوں کیا؟ جوا کھیلنے کو گناہ کیوں کہا؟ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی جوا کھیلتا ہے تو 1 کا فائدہ ہوتا ہے، 10 کا نقصان ہوتا ہے۔ انسان اور مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے کا نقصان کرے اپنا فائدہ کرے۔ اسی طرح شادی کا موقع ہے، باپ بول رہا ہے بیٹا خاموش ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، گاڑی دے دیجئے گا، آپ ہی کا داماد آئے گا جائے گا، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ڈبل سامان دیجئے، آپ ہی کا داماد آرام کرے گا، آپ ہی کی بیٹی آرام کرے گی۔ یہ جو جوڑا ملا، یہ جو سامان ملا، یہ جو نقد ملا، یہ بھی حرام ہے۔
بیٹی والا دباؤ میں دیتا ہے، مکمل خوشی سے نہیں دیتا۔ آپ جان رہے ہیں اگر آپ نے رولا کر کے لیا ہے آپ کو خود رونا پڑے گا، آپ نے 1 گنا لیا ہے آپ کو 10 گنا دینا پڑے گا۔ اور اس طرح سے جانتے ہیں بیٹی پر 5 ظلم لوگ ڈھا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک شاعر سے سنا کہ 4 لاکھ لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، کیوں بھاگی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ مٹھائی نہیں بانٹتے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ مٹھائی بانٹتے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کو دوسرے کا دھن سمجھتے ہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنا دھن سمجھتے ہیں، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو تعلیم آپ نہیں دلاتے، چولہے پر رکھتے ہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو دلی سے لے کر کے پنجاب تک آپ تعلیم دلاتے ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ حج پر جاتے ہیں تو ساری زمین ساری جائیداد بیٹا کو لکھ کر کے جاتے ہیں، بیٹی کو کنگال کرتے ہیں۔ اور جب سماج بیٹی سے شادی کرتا ہے اس سے پہلے ڈیمانڈ کرتا ہے، اسی ڈیمانڈ نے عورت سے ایمان کو بھی چھین لیا، آبرو کو بھی چھین لیا۔ اب بتائیے گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ دنیا پر مہربان ہوں گے، خزانے غیب سے دے کر کے اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کسی بیٹا کی شادی لین دین سے نہیں کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا پر کرم بیٹی پر ستم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا، مردوں کے لیے ہر ظلم روا، عورت کے لیے جینا بھی سزا، مردوں کے لیے ہر عیش کا حق، عورت کے لیے رونا بھی خطا، عورت کے لیے رونا بھی خطا، مردوں کے لیے لاکھوں سیجے، عورت کے لیے بس ایک چتا، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ دیکھیے بہت بڑے مقرر آپ کے بیچ آ چکے ہیں، کالے کپڑے پر مت جائیے، بہت بڑا جادو ہے یہ۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، 3 پیغام صرف 5 منٹ کا آپ کی خدمت پہ لا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوتا ہے، اس کو آپ توڑیے، شراب میں ڈالیے، وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ہانڈی میں ابلا ہوا انڈا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، غور کیجئے شراب جب اندر جائے گی تو اتڑی کا کیا حال ہے۔ آپ کے گھر میں گوشت ہے، گوشت کا 1 ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈالیے، دوسرا ٹکڑا آپ کس میں ڈالیے؟ شراب کی بوتل میں، 3 دن چھوڑ دیجئے، جس ٹکڑے کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا ہے وہ پیلا پڑ جائے گا، چربی کی طرح ہو جائے گا، حلق کے نیچے اگر گلاس کی گلاس شراب آئے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹ پر مشین ہوتی ہے، اس میں آپ دوائی گھول کر کے اسپرے کرتے ہیں، 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، پھول پر اسپرے کیجئے، 10 دن دیکھیے پھول مرجھا جاتا ہے۔ اگر گلاس کی گلاس شراب اندر آئے گی تو اس پھول کا کیا حال ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، نہ پینا ہے نہ کسی کو پلانا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اگر کوئی پلائے تو چھوڑنا نہیں، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، رشید نام کا چپراسی تھا، اس کو مالک نے تانا مارا کہ تم دارو پینے کی وجہ سے چپراسی ہو، اگر تم دارو چھوڑ دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اس کا جواب سنیے کہ حضور مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جب میں دارو نہیں پیتا ہوں تو چپراسی رہتا ہوں، جب میں دارو پی لیتا ہوں سر پر نشہ آتا ہے تو اپنے کو پردھان منتری سمجھتا ہوں، چپراسی نہیں سمجھتا۔ جو عقل کھری تھی کی ہے کھوٹی، اس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے روٹی، اس نے مستوں پہ شراب کا ہے مستی لائی، پتلون کو کر دیا لنگوٹی، اس نے پتلون کو کر دیا۔ عورت اور بچے کے حوالے سے پیغام 3 منٹ میں گزر جائے گا، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حکومت چلی جائے گی، دھیان سے سنیے گا۔ 1987 میں
ٹائمس آف انڈیا ایک پیپر نکلتا 1987 میں، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ فیشن کا دور ہے، لڑکا بھی فلمی ہیروئن، لڑکا بھی فلمی ہیرو، لڑکی بھی فلمی ہیروئن۔ فلم کا اتنا زور ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1987 میں ٹائمس آف انڈیا نے لکھا، لوگ 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کسی نے کہا یار ملک کا صدر کس کو ہونا چاہیے، مرد کو یا عورت کو؟ تو 8% لوگوں نے کہا کہ عورت کو ہونا چاہیے، مرد سے بہتر عورت ہے۔ اس میں 31% لوگوں نے کہا عورت سے بہتر مرد کو صدر ہونا چاہیے۔ اس میں 49% ہماری طرح پاگلوں نے کہا کہ عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بنگلور میں 1996 میں کارپوریشن کا الیکشن ہوا، اس میں ممتاز بیگم ہار گئی۔ اس نے عدالت میں جا کر کے کیس کیا، میں عالم کی وجہ سے ہاری ہوں، عالم کے فتوے کی وجہ سے ہاری ہوں، اگر عالم فتویٰ نہیں دیتا کہ عورت کا کھڑا ہونا حرام ہے، میں ہارتی نہیں۔ اس لیے اس عالم کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، اس کو 1 لاکھ کا جرمانہ ہونا چاہیے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ 1966 میں امریکہ نے مورنی نام کے تاجر نے اعلان دیا، جو عورت انڈے پر بیٹھے گی 1 مہینہ اس کو $100 ملے گا، اور جب انڈے سے بچہ نکال دے گی تو اس کو 1000 روپیہ انعام ملے گا۔ عورت کو امریکہ نے کہاں پہنچایا؟ اسلام کے دامن میں عورت کو عزت ملتی ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آبرو بھی سلامت ہوتی ہے۔ جیسا شوہر ویسی بیوی، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی سے کہتا ہے دوپٹہ اوڑھ کر کے برقع پہن کر کے باہر مت نکلو، مجھ کو برقع پسند نہیں ہے، دوپٹہ پسند نہیں ہے۔ چند دن کے بعد بیوی کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی، اب رو کر کے پولیس والے سے کہتا ہے یہ بھی گئی وہ بھی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، حکومت تو چلی گئی ہے، عورت کو بے پردہ مت چھوڑیے، عورت بھی چلی جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ بس آخری پیغام 3 منٹ کا، آپ بھی سوچیں گے اخیر کر کے جنازہ ہی اٹھا دے گا۔ بس آخری پیغام بچوں کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچہ کہاں سے ملے گا؟ ایجنٹ ہو جائیں گے، کوئی بیٹی والا بیٹی نہیں دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیے، اس کے بعد ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنائیے۔ بڑا خطرناک دور ہے، بالکل آئینہ دکھا رہا ہوں، اخبار کی سرخی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک بچے سے پوچھا ہو از گاڈ، گاڈ کون ہے، خدا کون ہے؟ تو کہتا ہے اس میں بھی پوچھنے کی بات ہے، گاڈ از آور فادر، ہمارا باپ ہی ہمارا خدا ہے۔ بتائیے بچے کا ایمان کہاں ہے؟ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بچہ جا رہا ہے راستہ چلتے ہوئے، اسکول سے پہلے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کر کے پرنام کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کی مورتی کو، حضرت مریم کی مورتی کو۔ باپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کام تو میں روز اسکول میں کرتا ہوں۔ اب غور کیجئے، آنکھ بند کر کے ہم اسکول میں داخل کر دیتے ہیں اور ہمارا بچہ وہاں سے مشرک بن کر کے آتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ تیسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا۔
اسکول کا ہی ایک بچہ کہتا ہے ماسٹر صاحب سب پر لیکچر دیجئے لیکن مذہب پر ہم لیکچر نہیں سننا چاہتے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو مذہب کے نام سے گھن آتی ہے. دادا اندر گیا مسجد کے، پوتا باہر کھڑا ہے. امام صاحب نے کہا کہ تمہارے دادا نے نماز پڑھی، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو نماز خدا کے بارے ہی میں شک ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھے گا، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر اس ہندوستان میں اپنے بچے کو ایمان کو بچانا ہے اور اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے تو پہلے اس کو مکتب مدرسے کی تعلیم دلائیے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ڈاکٹر بعد میں بنے گا، انجینئر بعد میں بنے گا، پہلے مسلمان بنے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائیں گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. کیا خبر تھی کہ میرے حصے کا جلسہ مکمل.